السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک خاتون کا واقعہ سنانے لگا ہوں جس میں دو مردوں نے اس کے پاس امانت رکھوا کے اس سے دھوکہ کیا، اور یہ کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھوکہ دینے والا مرد لے کر آیا، اور اس کیس کا عدالتی فیصلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتہائی حکمت کے ساتھ کہ وہ دھوکہ دینے والا اپنا سامون لے کر رہ گیا۔ ایک خاتون کے ساتھ ہوا دھوکہ۔ حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کمال کی ذہانت کو بیان کرتا ایک عدالتی واقعہ۔ دو آدمی ایک قریشی خاتون کے پاس حاضر ہوئے اور 100 دینار امانت کے رکھوائے اور کہا کہ جب تک ہم دونوں اکٹھے ہو کر امانت طلب نہ کریں تب تک آپ امانت واپس نہ کریں گی۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ موجودگی امانت کی واپسی کے لیے ضروری ہے۔ اب جناب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون ان کی امانت رکھ لیتی ہے اور اس پر سال کا وقفہ گزر جاتا ہے۔ سال گزرنے کے بعد ان دو آدمیوں میں سے ایک واپسی آیا اور امانت طلب کی، یہ کہہ کر کہ میرے دوسرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے امانت مجھے دے دی جائے، لیکن خاتون نے انکار کر دیا۔ اس آدمی نے اس عورت کے گھر والوں اور محلے داروں والوں سے کہلوئی آخرکار لوگوں کے بے حد اصرار پر اس خاتون نے اس بندے کو امانت واپس کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ اس بات کو سال اور گزر جاتا ہے، پھر وہ دوسرا آدمی واپس آتا ہے اور امانت کا طلبگار بنتا ہے۔ وہ خاتون اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا دوسرا آدمی تمہیں مردہ ظاہر کر کے امانت واپس لے گیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو زندہ سلامت ہوں، اور وہ یہ کیس لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتا ہے۔ آپ اس کیس کو ریفر کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ بذات خود دونوں کو لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیانات سنے اور بھان پا گئے کہ خاتون کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ امانت کی واپسی دونوں کی موجودگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اس آدمی نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری امانت ہمارے پاس رکھی ہے، جا کر دوسرے ساتھی کو لے آؤ اور امانت واپس لے جاؤ۔ وہ آدمی اپنا سامون لے کر رہ گیا۔